بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. صدق الله مولانا العظيم. وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بھی بستی میں کوئی نبی. قریہ کا لفظ بستی سے لے کے بڑے سے بڑے شہر پر بولا جاتا ہے، اس لیے قرآن کریم نے مکہ کو بھی ایک جگہ بستی کہا ہے. مصر جیسے بہت بڑے ملک کو بھی قرآن کریم نے قریہ کے لفظ سے ہی تعبیر کیا ہے. اس لیے قریہ کا لفظ چھوٹے سے چھوٹی بستی سے لے کے بڑے سے بڑے شہر پر بولا جاتا ہے. آیت کا مطلب یہ ہوا، ہم نے جب بھی کسی چھوٹے بڑے علاقے میں انبیاء کو بھیجا تو ان سے پہلے ہم نے کیا کیا؟ وما ارسلنا، ہم نے نہیں بھیجا، فی قریۃ، کسی بھی بستی میں، من نبی، کوئی نبی، الا، مگر، اخذنا اہلها بالبأساء والضراء، ہم نے پکڑ لیا، جکڑ لیا اس شہر والوں کو، بالبأساء والضراء، پریشانی میں اور مصیبتوں میں اور تکلیفوں میں. ایسا کیوں کیا؟ لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، عاجزی اختیار کریں. یہ انسان کی بشری کمزوریوں میں سے ہے کہ اگر اس پر پریشانی اور مصیبت نہ آئے تو یہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. دوسرا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خیر خواہی ہوتی ہے بندے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ بندے کو جھنجھوڑتے ہیں، اس تھوڑے سے حالات بھیجتے ہیں تاکہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے بدل دیا مکان السیئۃ الحسنہ، پریشانیوں کی جگہ اچھائی کو. یعنی پہلے ہم نے مصیبتیں بھیجی، پریشانیاں بھیجی، اور سعادت مند اور عقل مند وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس پریشانی میں سنبھل جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ میرے اوپر جو مصیبت آئی ہے میرے فلاں فلاں بد اعمالیوں کی وجہ سے آئی، وہ سنبھل جاتے ہیں. اگر نہ سنبھلیں، فرمایا پھر بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، ہم پھر پریشانیوں کی جگہ اچھائی یعنی خوشحالی کو لے آتے ہیں. حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ پھر بڑھتے ہی چلے جاتے. وقالوا، اور وہ زبان سے یہ کہہ اٹھتے ہیں، قد مس آباءنا الضراء والسراء، یقیناً پہنچی ہمارے باپ دادوں کو بھی اسی طرح پریشانی اور مصیبت. وہ کہتے ہیں کوئی پریشانی ہونے والی بات نہیں ہے، یہ نرم گرم چلتا رہتا ہے. یعنی وہ عبرت نہیں لیتے بلکہ اس کو اس دنیا کے روٹین کا ایک عمل سمجھتے ہیں. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پھر ہم ان کو اچانک پکڑ لیتے ہیں. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی. پھر جب پکڑ لیا جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی چھوٹ نہیں ہوتی. بھائی ان آیات میں جو کچھ قرآن بیان کر رہا ہے، ہمارے ملک میں دائیں بائیں ہر طرف یہی صورتحال ہے. ہمارے لیے ان آیتوں کو سمجھنا اب کچھ مشکل نہیں ہے. سچ یہ ہے کہ ہماری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں، ہمارے کان قرآن سے وہی کچھ سن رہے ہیں. قرآن 1400 سال پہلے یہ صورتحال. اس لیے ان حالات میں جتنا اللہ کی طرف، دو کام سب سے بڑھ کر ہیں، جتنا اللہ کی طرف رجوع کیا جائے اور انسانوں کے ساتھ جتنی خیر خواہی کی جائے.
دیکھیں نا 8-10 دن پہلے تک طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے ہمارے میڈیا پر، تمام اس پر کوئی خوف خدا والی بات نہیں۔ اب کوئی دینداروں نے، علماء نے، نیک لوگوں نے، کوئی لوگ قوم کو جھنجھوڑا، خدا کے بندو کہ جن کاموں میں لگے ہوئے تھوڑا سا اللہ کی طرف رجوع کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے سے ہی حالات پلٹیں گے۔ مجھے کل مانسیرا ایک دوست سے بات ہو رہی، اس نے کہا جی یہاں 2 دن بارش ہوئی ہے، یوں لگتا ہے جیسے اوپر سے کوئی پیپ کھول دیے گئے، اتنی شدید بارش ہے۔ انہوں نے کہا اتنی موٹی اور اتنی موسلا دار بارش ہم نے، ایسی طوفانی بارش آج تک نہیں دیکھی، یوں لگتا ہے جیسے اوپر سے کوئی پانی کے ڈیم کھول دیے۔ ایسی شدید بارشیں پہاڑوں پر ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہماری قوم کی حفاظت فرمائے۔ آگے قرآن نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اور اگر شہروں والے، بستیوں والے، آمنوا، ایمان لاتے، نمبر 2 واتقوا، اللہ سے ڈرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم کھول دیتے ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں۔ یہ قومیں جتنی تباہ ہوئیں، اور آگے ایک قوم فرعون کا لمبا ذکر آ رہا 4-5 رکوع میں، اگر یہ ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے، فرمایا ہم زمین و آسمان کی برکتیں کھول دیتے، زمین و آسمان سے ان کے اوپر ایسی برکتیں نازل کرتے جس سے ان کو دنیا اور آخرت کا سکون پہنچتا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جہاں ایمان کی کمزوری ہو اور پرہیزگاری کی کمزوری ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ آمنو، اگر یہ لوگ ایمان لاتے، واتقوا، اور پرہیزگاری اختیار کرتے، لفتحنا علیہم، ہم کھول دیتے ان پر، برکات من السماء والارض، آسمانوں اور زمینوں کی برکتیں، ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے تو جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ، پھر جکڑ لیا ہم نے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے ان عملوں کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے، ہم نے ان کی وجہ سے بھائی کیا کر لیا، جکڑ لیا۔ اب ہمارے یہاں یہ جو بلوں میں اضافہ کیا گیا ہے، ذرا بینکوں کے سامنے تو جا کے دیکھیے غریب کتنا بلک رہا ہے۔ لوگ ہم سے بھائی مسئلہ پوچھ رہے ہیں، کیا اس حالت میں سوال کرنا یا سود لے لینا جائز ہے؟ اب آپ مجھے بتائیے، ایک صاحب نے مجھ سے کل مسئلہ پوچھا ہے، اس نے کہا مجھ سے فلاں جگہ میں کام کرتا ہوں، میری 16,000 تنخواہ ہے، میرے 4 بچے ہیں، مجھے 10,500 روپے بل آیا ہے۔ کتنا بل آیا؟ میری 16,000 جو ہے وہ میری تنخواہ ہے، 4 بچے ہیں، میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، چھوٹا سا 1 کمرے کا میرا مکان ہے، 10,500 مجھے بل آیا ہے۔ آیا میں کسی کو کہہ سکتا ہوں کہ میرے ساتھ تعاون کرے؟ اب آپ کو پتہ بھائی، جو باعزت اور سفید پوش بندہ ہو، اس کا کسی کو یہ کہنا کہ میرے ساتھ تعاون کرو، اس کے سر پر تلوار مارنے سے زیادہ باعث تکلیف ہے۔ بینکوں کے سامنے غریب لوگوں کی جن کی آمدنیاں محدود ہیں، وہ بیچارے بل کس طرح ادا کر رہے ہیں؟ تو ظاہر ہے جب ہر بندہ فریاد کرے گا تو یہ پہاڑ، یہ جو اوپر سے پانی کے اللہ نے ڈیم کھول دیا، تو ظاہر ہے نیچے سے آہو بکا جب جائے گی۔ میں نے بڑی مرتبہ آپ سے عرض کیا، قرآن اس حقیقت کو بیان کر رہا ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع۔ پاکیزہ کلمات، یہ جو زبان سے ہمارے اچھی تعریف کے کلمات نکلتے ہیں، دیکھو بھائیو، جب لوگ تعریف کریں نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر ہماری زبانوں پر حکمرانوں کی صحیح تعریف آئے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں آئیں گی۔ اگر نیچے سے بددعائیں جا رہی ہیں، نیچے سے بھائی کیا جا رہی ہیں؟ بددعائیں جا رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تھے، حدیث میں غالباً ابو داؤد و ترمذی میں ہے، ایک جنازے پر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
آپ کو پتہ ہے جنازے اس میں لوگ پہلے آ جاتے ہیں باتیں. ایک بندے نے کہا یار بڑا اچھا انسان تھا، دوسرے نے کہا یار بڑا سخی تھا، تیسرے نے کہا یار بڑا با اخلاق تھا. ساری تعریفیں کر رہے ہیں، اللہ کے نبی سن رہے ہیں. اللہ کے نبی نے سن کر فرمایا وجبت، لازم ہو گئی. اتفاق سے کچھ دیر کے بعد ایک اور جنازہ آنا تھا. لوگ کہہ رہے تھے یار یہ بڑا بد اخلاق تھا، فلاں تھا فلاں تھا فلاں تھا. حضور نے فرمایا وجبت. جن صحابہ نے سنا انہوں نے بعد میں پوچھا اللہ کے نبی پہلے جنازے پر بھی آپ نے کہا لازم ہو گیا، دوسرے جنازے پر بھی آپ نے کہا لازم ہو گیا، کیا لازم ہو گیا؟ فرمایا جب پہلا جنازہ آیا آپ لوگوں نے تعریف کی تو میں نے کہا کہ اس کے اوپر جنت لازم ہو گئی، اور دوسرا جنازہ آیا تو لوگوں نے برائی کی تو میں نے کہا جہنم لازم ہو گئی. اس سے پتہ یہ چلا زبانوں پر ذکر خیر یہ بھی مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے. بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ زبانوں پر کیا؟ ذکر خیر، اچھا تذکرہ. اب اگر ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ان لوگوں نے مار دیا، مہنگائی کی حد کر دی، یہ کر دی یہ کر دی، جتنا چاہو زمین پر شور مچاتے رہو، تمہاری پارٹیاں زندہ باد کے جتنے نعرے لگاتے رہے، جس وقت آسمان پر بددعائیں جائیں گی جناب کچھ ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے. کیا موجودہ کیا پہلے، میں تو سب کو ہی نالائق سمجھتا ہوں، اور ہم تو سب پر نکیر کرتے ہیں، کسی کی رعایت نہیں کرتے. یہ نہیں کہ جہاں میری وابستگی ہے وہ ماشاءاللہ اچھے ہیں، جہاں آپ کی وابستگی ہے وہ برے ہیں. نہیں، ہم نے تو 4-5 سال سے کیا موجودہ کیا پہلے سب کو نالائق ہی دیکھ رہے ہیں. بہرحال قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر بستیوں والے آمنوا ایمان لاتے، واتقوا پرہیزگاری اختیار کرتے، لفتحنا علیہم ہم کھول دیتے ان پر برکات من السماء آسمان کی برکتیں اور زمین کی برکتیں، ولکن کذبوا لیکن انہوں نے جھٹلایا، فاخذناہم پھر ہم نے پکڑ لیا جکڑ لیا ان کو، بما کانوا یکسبون ان برے عملوں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے. افامن اہل القری، اوہو اس کا ترجمہ بندہ کیسے کرے؟ افامن، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اے شہر والو، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو ان یاتیہم بأسنا بیاتا، کہ ہمارا عذاب رات کو تم پر آ جائے، وہ ہم نائمون اور یہ لوگ سوئے کے سوئے رہ جائیں. کیا تم اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو گئے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح عذاب آئے کہ رات کو سوتے کے سوتے ہی رہ جاؤ. او امین اہل القری، کیا شہروں والے بے خوف ہو گئے ہیں؟ ان یاتیہم بأسنا ضحی، کہ ان کے پاس ہمارا عذاب آ جائے صبح کو، وہم یلعبون اور وہ کھیل رہے ہوں، اپنی تیاریوں میں لگے ہوں، عذاب آ جائے، عذاب آ جائے. افامنوا مکر اللہ، کیا لوگ اللہ کی خفیہ تدبیروں سے بے خوف ہو گئے؟ اس کی تدبیر کے سامنے تو کوئی نہیں کھلوتا. اب آپ دیکھ رہے ہیں اس کی جب تدبیر ہے تو جناب اس کے سامنے نہ کوئی کھڑا ہو سکتا نہ کوئی ٹھہر سکتا ہے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ اوپر کے علاقوں میں، آپ حضرات نے بھی دیکھا میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ بڑی بڑی عمارتیں تنکوں کی طرح بہہ رہی ہیں. یہ پوری زمین و پہاڑ اللہ کے سامنے تنکے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے. تنکو اللہ کی طاقت وہ اتنی بڑی طاقت ہے، وہ سمندروں کو قطروں کی طرح اڑا دے. اس لیے فرمایا افامنوا، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو مکر اللہ، اللہ کی. میرے ایک ہم کلاس ہیں مولانا اجمل غنی، نوشہرہ بہت بڑا ادارہ ہے ان کا، میں گیا بھی ہوں، 2 مرتبہ گیا ہوں ان کے ادارے میں امتحان لینے. دریائے کابل کے کنارے پر ہے. تو جیسے ہی رات خبریں میں نے ان کو فون کر کے پوچھا کیا صورتحال ہے، اس نے کہا جی رات 11 بجے سے پہلے تک دریائے کابل کے کناروں پر جتنی آبادیاں ہیں ان کو خالی کرنا ہے. میں نے تقریباً 10 بجے ان کو فون کیا خالی کرنا ہے. میں نے کہا آپ کے مدرسے کی صورتحال کیا ہے؟ اس نے کہا میرا مدرسہ، میں گیا ہوں، کہنے لگا میرا مدرسہ تو جو ہے وہ دریائے کابل سے کچھ اوپر ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم تک تو نہیں آئے گا. میں نے کہا اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگا ہمارے مدرسے میں 350 طالب علم ہیں، اساتذہ ہیں،
اب جو نیچے کی آبادیاں ہیں تو ہمارا پورا ادارہ لگا ہوا ہے، پورا ادارہ لگا ہوا ہے کہ جو غریب ہیں، جن کے گھر بالکل قریب ہیں، ان کا سامان اوپر لائیں، ان کو اوپر لائیں۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ ملٹری اکیڈمیاں ہیں، یہ تو فوج کے، کہنے کا ہے لیکن ابھی تک کوئی نہیں پہنچ پایا، ابھی تک کوئی پہنچ نہیں پایا۔ اب وہ جب مجھ سے جو بات میں نے آپ کو سنانی تھی، کیا تم اللہ سے بے خوف ہو گئے ہو؟ اب وہ جس وقت فون پر مجھ سے بات کر رہے ہیں، ان کے دائیں بائیں اور شور مچا ہوا ہے، وہ شور مچا ہوا ہے، ان کو بھی سانس چڑھا ہوا ہے کہ لوگوں کا سامان لانا ہے۔ 10:15 ہو گئے ہیں، آرڈر یہ ہے کہ 11 بجے سے پہلے تک اس کو خالی کرو، چونکہ بہت زیادہ خطرات ہے، پانی کے ریلے۔ اللہ تعالی ہماری قوم پر رحم فرمائے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے افامنوا مکر اللہ، کیا تم اللہ کی خفیہ تدبیروں سے بے خوف ہو گئے ہو؟ کل کے جمعے میں نے عرض کیا تھا بھائی 2 باتیں، جو لوگ اس میں مبتلا ہیں ان کے سامنے کبھی نہ کہو یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ ہم یہاں بات کر رہے ہیں، جو لوگ اس پریشانی میں مبتلا ہیں ان کے سامنے کبھی نہ کہو سچ یہ ہے۔ ہو سکتا ہے جو لوگ اس آزمائش میں مبتلا ہے، بلکہ ہو سکتا نہیں، یقیناً ان کے عمل ہم سے اچھے ہیں، ہم ان سے زیادہ گناہ گار ہیں، ہم ان سے زیادہ کیا ہے؟ گناہ گار ہیں۔ افامنوا مکر اللہ، لیکن جو کل میں نے بات جمعے میں عرض کی تھی، اس میں عذاب کا پہلو بھی ہے، لیکن آدھا ہماری نالائقیوں کو بھی عمل دخل ہے۔ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، دیکھو ایک بندے کا گلا خراب ہو گیا، نزلہ زکام ہو گیا، بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے، لیکن یہ دہی کی لسی بنا کے اور اس میں خوب برف ڈال کے گلاس پیے جا رہا ہے، گلا بھی پکا ہوا ہے، تو اب یہ جو دہی اور ٹھنڈی لسی پی رہا ہے، اس کو تو اللہ کا عذاب نہیں نہ کہہ سکتا، یہ تو اس کی اپنی نالائقی ہے نا۔ عذاب اپنی جگہ، بارشیں روٹین سے زیادہ ہوئی ہیں، لیکن ہمارے یہاں جو حکومتوں کی غفلتیں اور جو نالائقیاں، اور بڑے بڑے ایم پی ایس کو جو کچھ ملا تھا، ان نالائقوں نے اپنی رہائشیں اور اپنی زمینوں کی حفاظت پر خرچ کر دیا، عام غربا کی کوئی پرواہ نہیں کی، عام غربا کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس میں ہمارے بدعمالیوں اور ہماری غفلتوں کو بھی بڑا دخل ہے۔ افامنوا، کیا یہ لوگ مطمئن ہو گئے ہیں مکر اللہ، اللہ کی خفیہ تدبیر سے؟ فلا یأمن مکر اللہ، جو لوگ بھی اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جاتے ہیں، الا القوم الخاسرون، وہ سوائے نقصان کے پھر کچھ نہیں اٹھاتے۔ جو کہتے ہیں نا ہم محفوظ ہیں باقی بھاڑ میں جائیں، جناب الا القوم الخاسرون، وہ پھر نقصان اٹھا کر رہتے۔ اولم یہدی للذین یرثون الارض، کیا لوگوں کے لیے اتنی رہنمائی کافی نہیں ہے؟ یرثون الارض من بعد اہلها، خصوصاً وہ لوگ جن کو ہم نے زمین پر آباد کیا ہے ان سے پہلوں کی بربادی کے بعد، ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، اگر ہم چاہتے اصبناہم تو ان کو بھی مصیبتوں میں جکڑ دیتے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ یہ ٹکڑا ہمارے لیے، اگر اللہ چاہتے تو ہم بھی مصیبت میں جکڑے جا سکتے تھے۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم پھر لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، وہ کسی نصیحت کی بات پر کان ہی نہیں رکھتے، گناہ کر کر کے دل اتنے سیاہ ہو جاتے ہیں، پھر ان کو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ قرآن یہ ساری باتیں بیان کر کے کہہ رہا ہے تِلْكَ الْقُرَىٰ، یہ جتنی بستیوں کے حالات، نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، ہم نے آپ کے سامنے ان کی خبریں جو بیان کی ہیں، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، یقیناً ان سب کے پاس ہمارے رسول بالبینات، واضح دلائل لے کر آئے۔ بینات بھائی ان باتوں کو کہا جاتا ہے جو ہر کسی کی سمجھ میں آئیں، جو اتنی واضح ہوں کہ ان کو سمجھنے کے لیے کسی لمبے چوڑی تعلیم کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم جگہ جگہ کہتا ہے بینات، بینات، آیات بینات، بینات ان واضح باتوں کو کہتے ہیں جو ہر کسی کو سمجھ آ سکتی ہوں۔ فما کانوا لیؤمنوا، لیکن یہ لوگ ایمان لانے والے نہ تھے، بما ان سچی باتوں کو، کذبوا من قبل، جن کو ایک مرتبہ انہوں نے جھٹلا دیا، جن باتوں کو جھٹلا دیا نا،
پھر ان کو سچا ثابت کرنے کے لیے ہم نے جتنی دلیلیں ان کو دی یہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ کذالک یطبع اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں کافروں کے دلوں پر۔ وما وجدنا لأکثرہم من عہد، ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں میں کوئی پختگی نہیں دیکھی، ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں میں کوئی پختگی نہیں دیکھی۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقُونَ، اور ہم نے ان میں سے اکثروں کو نافرمان ہی پایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے، اور اللہ تعالی من حیث القوم ہم سب کو اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ، نستغفر اللہ من كل ذنب ونتوب الیہ، لا الہ الا هو الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم والسلامة من كل إثم والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ یہ جو آسمانی آفتے ہیں اللہ ان کو ٹال دیجئے، اے اللہ اس مصیبت کو ٹال دیجئے، جہاں جہاں اللہ سیلاب ہے اللہ اس عذاب کو ٹال دیجئے، اے اللہ جو لوگ اے اللہ اس مصیبت میں مبتلا ہوئے ہیں اے اللہ ان پر اپنا رحم فرمائیے، ان کو سنبھالیے، اے اللہ ان کو سنبھال لیجئے، آپ کے بندے اللہ آپ کے مخلوق ہیں، اے اللہ ان پر رحم کیجئے، ان کو رحم کیجئے، اے اللہ ان پر اپنا فضل فرمائیے، اے اللہ جو عام مسلمان اور عام عوام کی جو ذمہ داریاں بنتی ہیں اللہ ہم سب کو وہ ادا کرنے والا بنائیے، ہمارے حکمرانوں کی جو ہمارے اوپر کے مقتدر حلقے ہیں اللہ ان کی جو ذمہ داریاں بنتی ہیں اللہ ان کو بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے والا بنا دیجئے، اے اللہ اس مشکل گھڑی کو جلدی ٹال دیجئے، ہماری قوم پر ہمارے ملک پر اپنا فضل فرمائیے، ہمارے ملک پر اپنا رحم فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔